بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ صدر ٹرمپ کے چھوٹے بھائی رابرٹ ٹرمپ انتقال کر گئے۔ افغان حکومت کی مذاکراتی ٹیم کی رکن فوجیہ ایک حملے میں زخمی۔ روس کی تیار کردہ کورونا ویکسین جانچنے کے لیے معلومات کا فقدان ہے، عالمی ادارہ صحت۔ کشمیری 70 سال سے ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، اقوام متحدہ اپنے وعدے یاد کرے، ارکان برطانوی پارلیمنٹ۔ امریکی اخبار وال سٹریٹ جرنل نے فیس بک کی بھارت نواز پالیسی بے نقاب کر دی۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان معاہدے پر ایرانی صدر کی حملے کی دھمکی۔ متحدہ عرب امارات نے اسرائیل سے ڈیل ایران کی وجہ سے نہیں کی۔ متحدہ عرب امارات۔ پاکستان آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف ایک ساتھ ایکشن میں۔ چین کا 7.6 ارب ڈالر کی لاگت سے پاکستان میں گرین انرجی پر تیزی سے کام جاری۔ نون لیگ ناقابل اعتبار ہے، ہم انہیں طاقتور بناتے ہیں تو یہ ڈیل کر لیتے ہیں۔ تیز ترین وزن کم کرنے کے آسان طریقے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکہ کے صدر ٹرمپ کے چھوٹے بھائی رابرٹ ٹرمپ نیو یارک میں انتقال کر گئے۔ 72 سالہ رابرٹ ٹرمپ نیو یارک سٹی ہاسپٹل میں زیر علاج تھے۔ صدر ٹرمپ کی طرف سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ وہ ان کے بھائی ہی نہیں دوست بھی تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ سخت علیل تھے، لیکن ان کی بیماری کے بارے میں مجھے پتہ نہیں چلا۔ طالبان کے ساتھ مذاکرات کے لیے افغان حکومت کی ٹیم کی ایک رکن فوجیہ کوفی کابل میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے زخمی ہو گئی ہیں۔ فیس بک پر شائع کی گئی پوسٹ کے مطابق کوفی کو دائیں بازو پر چوٹیں آئی ہیں، لیکن کوئی جان لیوا زخم نہیں آیا۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ کورونا کے خلاف روس کی تیار کردہ ویکسین کی افادیت جانچنے اور وسیع پیمانے پر ویکسین کے استعمال کے حوالے سے درکار لازمی معلومات کا ابھی فقدان ہے۔ WHO مزید معلومات کے حصول کے لیے روس میں متعلقہ فریقوں سے رابطے میں ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ محفوظ اور مؤثر ویکسین کی بڑھتی طلب کے باعث مختلف ممالک کے درمیان مسابقت جنم لے رہی ہے، یعنی مقابلہ بازی جنم لے رہی ہے، جس سے ویکسین کی قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ برطانوی ارکان پارلیمنٹ نے مقبوضہ وادی سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری ہمدردی اور سپورٹ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ ضروری ہے کہ ہم اقوام عالم کو آپ کے ساتھ کیے گئے وعدے کو یاد دلائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مقبوضہ وادی کے لوگ 70 سال سے ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں اور وہاں کے لوگوں کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کریں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بھارتی حکومت نے وہاں کے تمام حقوق سلب کیے ہوئے ہیں، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم مقبوضہ وادی کے لوگوں کے ساتھ ہیں، ان کی آواز بن کر دنیا میں مسئلے کو اجاگر کریں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بھارت اور پاکستان کو مل کر مسئلے کا حل نکالنا چاہیے۔ امریکی اخبار وال سٹریٹ جرنل نے فیس بک کی بھارت نواز پالیسی بے نقاب کر دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ نفرت انگیز مواد شیئر کرنے کے باوجود سوشل میڈیا پلیٹ فارم BJP کے رہنماؤں کے خلاف کارروائی نہیں کرتا۔ اخبار کا مزید کہنا تھا کہ فیس بک مالی مفاد کھونے کے خوف سے BJP کے رہنماؤں کے خلاف اقدام کرنے سے گریزاں ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ لوگوں کو مسلمانوں کو مارنے پر اکسانے اور مساجد کو منہدم کرنے کی دھمکی دینے والا BJP کا سیاستدان فیس بک اور انسٹاگرام پر اب تک فعال ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت میں تعینات فیس بک ایگزیکٹو نے BJP رہنماؤں کے خلاف کارروائی سے روک رکھا ہے۔ وال سٹریٹ جرنل کا مزید کہنا تھا کہ فیس بک ایگزیکٹو امکھی داس نہ صرف BJP کی حامی ہیں بلکہ نریندر مودی کی تعریف میں آرٹیکلز بھی لکھ چکی ہیں۔ ان کا موقف ہے کہ BJP رہنماؤں کے خلاف اقدام سے کمپنی کے کاروبار کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ایران نے متحدہ عرب امارات کو اسرائیل سے تعلقات معمول پر لانے کے معاہدے کے رد عمل میں اس کے خلاف حملے کی دھمکی دی ہے۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے اسرائیل امارات معاہدے کی مذمت کی ہے، اسے غداری قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ متحدہ عرب امارات کی فلسطینی عوام سے بڑی غداری اس چھوٹے مالدار ملک جو اپنی سیکیورٹی کے لیے بہت زیادہ انحصار کرتا ہے اس کو ایک قانونی اور آسان ہدف بنا دے گی۔ امریکہ میں خلیجی ریاستوں کی صورتحال پر نظر رکھنے والے سینئر مشیر اور دفاعی امور کے تجزیہ کار ڈاکٹر تھیوڈر نے کہا ہے کہ اس دھمکی کو سنجیدہ لینا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران متحدہ عرب امارات کو 8 منٹ میں نشانہ بنا سکتا ہے، یہ کسی حساس عمارت کو بھی ہدف بنا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر تھیوڈور کا کہنا تھا کہ دبئی اور دیگر شہروں کو ابھی تک انتہائی محفوظ علاقے تصور کیا جاتا ہے۔ متحدہ عرب امارات کا کہنا ہے کہ ابھی مزید بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ معاہدے کے بعد یہ معاملہ صرف سیاسی حد تک نہیں ہوگا بلکہ دونوں طرف سے معاشی، ٹیکنالوجی اور اکیڈمک شعبوں تک وسیع ہوگا۔ دوستو، یاد رہے کہ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان معاہدے میں صدر ٹرمپ نے ثالثی کا کردار ادا کیا تھا۔ متحدہ عرب امارات کی حکومت نے فلسطینیوں کو دھوکہ دینے کے الزامات کو مسترد کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم فلسطینیوں کی جانب سے مذاکرات نہیں کرتے اور نہ ہی ایسا کرنا ہمارا کام ہے۔ حکومت کا مزید کہنا تھا کہ ہم عرب ملکوں کے یروشلم کے حوالے سے اختیار کیے گئے متفقہ موقف پر کھڑے ہیں اور اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ دوسری طرف ڈاکٹر حسن روحانی نے خبردار کیا کہ اسرائیل کو خطے میں قدم جمانے کا موقع نہیں دیں گے۔ اپنے خطاب میں صدر حسن روحانی کا کہنا تھا کہ اماراتی حکمران سمجھتے ہیں کہ امریکہ اسرائیل سے تعلقات بڑھا کر ان کی سیکیورٹی اور معیشت میں بہتری آئے گی، تو متحدہ عرب اماراتی حکام کا یہ سمجھنا بالکل غلط ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ معاہدہ صدر ٹرمپ کو ایک بار پھر صدارتی انتخاب جتوانے کے لیے کروایا گیا ہے۔ ایرانی صدر نے مزید کہا کہ امید کرتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا اور وہ اسے ٹھیک کر کے اپنا راستہ بدلیں گے۔ متحدہ عرب امارات نے کہا ہے کہ اس نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کا فیصلہ ایران کا مقابلہ کرنے کے لیے نہیں کیا۔ انہوں نے ترک صدر رجب طیب اردوان کی امن ڈیل پر تنقید مسترد کر دی ہے۔ متحدہ عرب امارات کا مزید کہنا تھا کہ یہ ڈیل ایران کے بارے میں نہیں، یہ متحدہ عرب امارات، اسرائیل اور امریکہ سے متعلق ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اس کا کسی بھی طرح یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے ذریعے ایران کے خلاف کسی طرح کی کوئی گروپ بندی کی جا رہی ہے۔ لیکن دوستو، دوسری طرف صدر ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اس سمجھوتے سے متعلق یہ توثیق دینے کی کوشش کی ہے کہ وہ اس کے ذریعے ایران کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اور دنیا میں اس کو مزید تنہائی کا شکار کرنا چاہتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کا مزید کہنا تھا کہ ہم اپنے ہمسایہ ملک کو اشتعال نہیں دلانا چاہتے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت ہی پیچیدہ ہیں، ہمارے اپنے کچھ تحفظات ہیں، مگر اس کے باوجود ہم محسوس کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ متنازع امور کو سفارتکاری کے ذریعے طے کیا جانا چاہیے۔ متحدہ عرب امارات نے صدر رجب طیب اردوان کے سفارتی تعلقات معطل کرنے کی دھمکی امیز بیان کو بھی مسترد کر دیا ہے اور اس کو دوہرے معیار کا حامل قرار دیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے بقول ترکی نے تو خود اسرائیل کے ساتھ تجارتی اور سیاسی تعلقات قائم کر رکھے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کا مزید کہنا تھا کہ ترکی میں ہر سال 5 لاکھ سے زیادہ اسرائیلی سیاح آتے ہیں۔ یہ دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ سالانہ تجارت کا حجم $2 ارب ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل میں ترکی کا سفارت خانہ بھی کھلا ہوا ہے۔ دوستو، کچھ دن پہلے ترک صدر اردوان نے اسرائیل سے امن معاہدہ طے کرنے پر متحدہ عرب امارات کے ساتھ سفارتی تعلقات معطل کرنے کی دھمکی دی تھی۔ متحدہ عرب امارات کا یہ بھی کہنا ہے کہ معاہدے کے تحت اسرائیل نے غرب اردن کے بعد علاقوں کو ضم کرنے کے اعلان کردہ منصوبے سے دستبردار ہونے سے اتفاق کیا ہے۔ پاک سعودی تعلقات میں وزیر خارجہ کی جانب سے بیان کے بعد تناؤ آ گیا تھا، جس میں کمی کے لیے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سعودی عرب گئے ہیں۔ پاک سعودی تعلقات کے حوالے سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے دورہ سعودی عرب کو انتہائی اہمیت دی جا رہی ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کو پاکستان کی ضرورت ہے۔ پاکستان سعودی عرب کے حوالے سے پالیسی تبدیل نہیں کرے گا، البتہ تعلقات میں سرد مہری رہنے کا امکان ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آرمی چیف کا دورہ سعودی عرب تناؤ میں کمی کرنے کے سلسلے کی ایک کڑی ہے، جبکہ دوسری طرف سابق آرمی چیف جنرل رحیل شریف، جو آج کل پاکستان میں ہیں، اور ان کی اسلام آباد میں سعودی سفیر سید المالکی سے ملاقات ہوئی
پاکستان میں سعودی سفارتخانے کی جانب سے ٹویٹر پر ٹویٹ کر کے بتایا گیا کہ جنرل ریٹائر رحیل شریف اور سعودی سفیر سید المالکی کے درمیان بہترین ماحول میں ملاقات ہوئی۔ دوستو یاد رہے کہ اس ملاقات سے قبل سعودی سفیر سید المالکی نے کچھ روز قبل ہی آرمی چیف جنرل قمر باجوہ سے بھی اہم ملاقات کی تھی، جس کے بعد آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا دورہ سعودی عرب طے پایا تھا۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کے تحت 7.6 ارب ڈالر کی لاگت سے پاکستان میں ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے ذریعے 3,415 میگا واٹ گرین انرجی پر تیزی سے کام جاری ہے، جبکہ اس میں 16,750 پاکستانیوں کو روزگار کے مواقع بھی ملیں گے۔ ملک میں توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کیے تاکہ ملک کے ہر شہری کو سستی اور گرین انرجی مہیا کی جا سکے۔ یاد رہے کہ اس کا 70% تعمیراتی کام مکمل ہو چکا ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ نون لیگ نے ایک بار پھر ثابت کیا ہے کہ وہ ناقابل اعتبار ہیں۔ ہم نون لیگ کو ساتھ ملاتے ہیں اور وہ ڈیل کر لیتے ہیں۔ نون لیگ ڈیل کر کے تحریک انصاف کی ٹیم بھی بن چکی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نون لیگ کی وجہ سے ہی اے پی سی میں تاخیر ہوئی، اب پیپلز پارٹی اے پی سی بلائے گی اور اس میں نون لیگ کو بھی مدعو کرے گی۔ اگر وہ شامل ہوئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو نون لیگ کے بغیر ہی اے پی سی ہوگی۔ آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ ہم نون لیگ کو ساتھ ملا کر طاقتور بناتے ہیں اور وہ ڈیل کر لیتے ہیں۔ تیزی سے وزن کم کرنے کے آسان اور مؤثر طریقے ورزش کرنا اور صحت مند کھانا کھانا۔ وزن گھٹانے کے دو ہی حقیقی اور بہترین طریقے ہیں۔ وزن گھٹانے کے لیے کوئی جادو، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ ایسے قدرتی علاج اور تراکیب موجود ہیں جو آپ کو اپنے وزن گھٹانے کے حتمی مقصد تک پہنچنے میں مدد کر سکتی ہیں۔ اگر آپ بہتر کھانے اور کچھ ورزش کرنے کے علاوہ ان کا استعمال بھی کرتے ہیں تو آپ وزن گھٹانے کے عمل کو تیز تر کر سکتے ہیں۔ چکنائی کاربوہائیڈریٹس اور پروٹین کے ہمراہ آپ کے جسم میں جمع شدہ توانائی ہے۔ اس توانائی کو ماپنے کا بنیادی یونٹ کیلوری ہے۔ آپ کا جسم کیمیائی عوامل کے ایک سلسلے کے ذریعے اس چکنائی کو قابل استعمال توانائی میں تبدیل کرتا ہے، اور اس عمل کے دوران جتنی بھی زیادہ توانائی یعنی کیلوریز موجود ہوں آپ کا جسم اسے ذخیرہ کر لیتا ہے۔ وزن گھٹانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ غذا کے ذریعے حاصل کی گئی توانائی سے زیادہ توانائی استعمال کریں۔ جب آپ کا جسم حاصل کی گئی توانائی سے زیادہ توانائی استعمال کرے گا تو وہ خود بخود اس توانائی کو بھی استعمال کرنا شروع کر دے گا جو آپ کے جسم میں پہلے سے ذخیرہ شدہ ہیں، اور اس عمل کے نتیجے میں چکنائی کے خلیات حجم میں کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ خلیات ختم ہو جاتے ہیں، یہ صرف اپنی شکل بدل لیتے ہیں، ایسے ہی جیسے پانی گرم ہونے پر بھاپ کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اسی طرح یہ چکنائی کے خلیات توانائی یا انرجی میں بدل جاتے ہیں۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں ان مختلف طریقہ کار کا جو وزن گھٹانے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ بلڈ شوگر کا آپ کے وزن سے براہ راست تعلق ہے، کیونکہ آپ کی بھوک اور آپ کے جسم میں موجود انرجی کا دار و مدار اسی پر ہوتا ہے۔ جتنی جسم میں انرجی زیادہ ہوگی اتنا ہی ورزش کرنا آسان ہوگا۔ اگر آپ کی بلڈ شوگر متوازن ہے تو آپ کو بہت زیادہ بھوک محسوس ہونے کے چانسز کم ہیں، اور جب بھوک کم ہوگی تو آپ کھانا کم کھائیں گے، اور ایسے میں آپ کا جسم اپنے باہر سے حاصل کی گئی توانائی کی بجائے اپنے اندر پہلے سے ذخیرہ شدہ توانائی کو استعمال کرے گا۔ دار چینی پر کی گئی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ اس میں بلڈ شوگر لیول کو کنٹرول رکھنے کی خصوصیات موجود ہیں، اس لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ سبز چائے اور ادرک سبز چائے کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، جس کو وزن گھٹانے میں معاون کے طور پر زیر بحث لایا جاتا رہا ہے۔ ایک بات دوستو ہمیشہ یاد رکھیں کہ کسی بھی صحت مندانہ طریقے سے ورزش کیے بنا وزن کم کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ ورزش کے ساتھ ساتھ اگر ان چیزوں کا بھی آپ استعمال کرتے ہیں تو اس سے زیادہ تیز ترین وزن گھٹانے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔